وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بر محمد وعلى محمد صلوات. ہماری گفتگو واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد سلام اللہ علیہ کی زندگی، ان کی عزاداری، اسی سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے واقع کربلا کے بعد مکمل سکوت اختیار کیا اور کسی قسم کی کوئی اجتماعی فعالیت اور ایکٹیویٹی کو، تمام چیزوں سے پرہیز، حتیٰ یہ کہ واقع کربلا کے بعد ایک اور سانحہ مدینے میں اور مکے میں پیش آیا. اگرچہ پہلے بھی ایک جملہ کہا تو، اور انشاءاللہ اگر مجھے آج یاد رہا تو انشاءاللہ ربط مصائب میں اس جملے کو کہوں گا میں، کہ واقع کربلا تاریخ کا ایسا سانحہ ہے، ایسا دردناک کہ جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ہے. لہذا بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے گزشتہ تقاریر میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ واقع کربلا کو کسی کے ساتھ ملایا نہ جائے، کسی کے ساتھ مقایسہ نہ کیا جائے. واقع کربلا کا یہ ایک بڑا منفرد ایک سانحہ اور ایک واقعہ ہے کہ جس کا اثر خود سید سجاد سلام اللہ علیہ نے اپنے سفر اسیری میں اشارہ کر دیا کہ یہ جو آج تم نماز پڑھ کر آ رہے ہو نا، بس یہی ہماری جیت ہے، یہی فرزند رسول کی خون کا نتیجہ ہے. اور قیامت تک جو، ابھی میرے الفاظ خطبے کے الفاظ نہیں ہے، قیامت تک جو دین اور شریعت اور اسلام باقی ہے، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اشہد ان علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ، یہ علامت ہے کہ کربلا کی جیت ہے، سید الشہداء کی جیت ہے.
واقع کربلا ہوا، مدینے والے گئے شام کی طرف، یزید کے بارے میں تحقیقات ہوئی اور پوری ایک تحریک باقاعدہ قائم ہوئی یزید کے مد مقابل کہ واقع کربلا کے بعد دو المناک واقع پیش آئے، ایک نعوذ باللہ من ذالک مکے کی بربادی اور ایک مدینے کی. لیکن اگر اس پورے واقعے میں اگر دیکھیں کہ اگر سید سجاد سلام اللہ علیہ کو اگر بابا کے اس مقصد جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کہ اگر وہ والی باتیں ہوتی تو بہت اچھا موقع تھا سید سجاد کو اس واقع کربلا کو مزید آگے بڑھانے کا. جس طریقے سے ساری تحریک واقع کربلا کے بعد جنہوں نے بھی کوئی تحریک اٹھانے کی کوشش کی، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، اس نے علم اٹھایا سید الشہداء کا. خون سید الشہداء کے نام سے تحریک کو اٹھایا گیا اور اپنے مقاصد کو حاصل کیا. اور بہترین موقع تھا سید سجاد کے پاس. مدینے کا واقعہ تو لوہا گرم ہو چکا ہے، سید سجاد خاموش ہے. حتیٰ اپنے قریبی دشمن اہل بیت، نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کی خواتین کو گھر میں پناہ بھی دی. لیکن سید سجاد خاموش ہے، اس لیے کہ سید سجاد مقصد حاصل ہو چکا ہے. ہر امام کی اپنی ذمہ داری ہے. ایک جوان اور میرے بچے ایک جملہ یاد رہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ حیات ہے. ایسا نہیں آنکھ بند کر کے بس رسول نے یہ کیا تھا ہمیں بھی وہی کرنا ہے، امام حسین نے یہ کیا کریں. آئمہ کی زندگی مختلف ہے، کہیں سید الشہداء کی قربانی نظر آتی ہے تو کہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی خاموشی نظر آتی ہے. فقاہت چاہیے، اجتہاد چاہیے، علم چاہیے کہ حالات اور زمان اور مکان میں کیا ہمیں کرنا ہے. جب تک مکمل طور پر علم نہ ہو، فقط ایک نقطے تاریخ کے ایک واقعے کو لے کر آپ نے اگر اس کے مطابق اگر کوئی اقدام کیا تو واقعاً قیامت کے دن جواب دہی ہے. اسی لیے مرحلے میں فقیہ مجتہد میں نے بارہا اپنی تقاریر میں کہا فقیہ مجتہد، اس لیے فقیہ اور مجتہد کہ وہ علوم اہل بیت کو پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے فقیہ اور مجتہد کا نام ہے. ایک جملہ عام طور پر کہتا ہوں، یہاں پر شاید فی الحال مناسب وقت ہے بیان کر دوں. فقیہ اور مجتہد اس سے استفتاء کرے، اس سے معلوم کرے، کیونکہ انہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پڑھا ہے، ساری زندگی لگائی ہے. ورنہ ایک جملہ میں کہتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، کس نے کہا مجتہد کی تقلید کریں؟ کس فقیہ کس مجتہد نے کہا کہ مجتہد کی تقلید کرے؟ جی نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں. نہیں، چوائس ہے، آپ کے پاس اختیار ہے. خود اٹھ کر چلے جائیے حوض علمیہ میں، 30 سال لگا لیجئے، خود آپ اپنی تقلید کیجئے، قرآن و حدیث سے نکالنے کے بعد خود ہی استنباط کیجئے. بے نیاز، اس سے اور بڑھ کر کون سی ہم خدمت. اور پھر انسان بے نیاز، ظاہر ہے تقلید میں تو تقلید ہے، لیکن جب خود قرآن و حدیث سے نکالے گا اس کا مزہ ہی الگ ہے. پھر کسی سے استفتاء کرنے کی ضرورت نہیں، خود مجتہد ہے. اگرچہ ہمارا طریقہ کار تو خود مجتہدوں والا ہی ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مجتہد ہی سمجھتے، لیکن غلط ہے. کچھ پڑھے لکھے بغیر ہی میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی تو نہیں بات کر رہا، لیکن بہرحال ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی ایک ایک لمحہ انسان واقعاً اگر تاریخ کو اگر پڑھے تو بہت سے مقامات پہ انسان کے لیے واضح ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے، انسان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن سید سجاد سلام اللہ علیہ بالکل لوہا گرم ہے، بالکل واقع کربلا کو، اور سید سجاد سے بڑھ کر کون واقع کربلا کو آگے لے کر جا سکتا تھا.
جنہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں ایسے مقام پر کہ جہاں پر ہٹا گٹا انسان اپنے تمام شعور اور اپنے تمام اختیارات کے ساتھ ایسی تقاریر نہیں کر سکتا جیسے سید سجاد نے کی ہے. کیسی تقاریر، جہاں پر ظالم و جابر کبھی ابن زیاد ہے تو کبھی یزید ہے، لیکن یہ ہے معصوم، یہ حجت خدا، یہ وسیع رسول، یہ ہے معصوم جو زمان و مکان سے متاثر نہیں ہوتا ہے، جو زمان اور مکان سے متاثر نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے معصوم. ہم کبھی ڈر جائیں گے، کبھی جذبات میں آ جائیں گے، کبھی خوش ہوں گے، کبھی غمزدہ ہوں گے. یہ ہے معصوم، چاہے خوشی کا عالم ہو، چاہے غم کا عالم ہو، چاہے مصیبت کا عالم ہو، چاہے فرحت کا عالم ہو. یہ عصمت کی علامت ہے کہ ہمیشہ حکم خدا کے مطابق ہے. یہ عصمت کی علامت ہے، اپنے پورے شعور کے ساتھ. نہ ایک لفظ اضافی ہے، نہ ایک لفظ کم ہے. یہ عصمت ہے، یہ معصوم ہے. معصوم کی ڈیفینیشن یہ ہے، معصوم کی تعریف یہ ہے جس کا قول، جس کا فعل بین ہی حکم اللہ کے مطابق ہو. اور دیکھ لیجئے وہ کوفے کا دربار، وہ شام کا دربار، یعنی اگر ہمارا کوئی جرم نہ بھی ہو تو ایسے درباروں میں ہماری زبان بند ہو جائے، لیکن آپ دیکھیے کیسے خطبات دیے، اور باوجود اس کی کہ اسیری ہے، زنجیر ہے، توق ہے، لیکن اس میں بھی سید سجاد سلام اللہ علیہ نے پورے اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ایسی تقریر کہ تقریر ختم ہوئی، آج تک لوگ نعوذ باللہ سید سجاد کو مجرم سمجھ رہے تھے، پتہ چلا کہ یزید مجرم ہے. یہ ہے معصوم. تو امام چاہتے تو مدینے کے تحولات، مدینے کے اندر تحولات ہی ایجاد کر دیتے، تبدیلیاں ایجاد کر دیتے، لیکن بس ضرورت ہی نہیں ہے. حکمت الہی جو ہے ہم اور آپ کچھ نہیں جانتے ہیں. ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس وقت اسوہ حسنہ کہ ہمارے ہر چیز معین اور روشن ہو. واقع کربلا واقعا معلوم نہیں واقع کربلا کیا ہے. ایک طرف ظاہر میں دیکھیں تو کوفہ سے خطوط آ رہے ہیں، کوفے کی طرف روانگی ہے، اور دوسری طرف امام اپنی شہادت کی اطلاع دے رہے ہیں. اور کوفے میں شہادت کی اطلاع نہیں دے رہے، کربلا میں اپنی شہادت کی اطلاع دے رہے ہیں. لہذا یہ وہ تمام واقعات ہیں، بالخصوص واقع کربلا. معذرت کے ساتھ آج ہمارا بچہ جو واقع کربلا کے بعد آدھے گھنٹے تقریر کر دے گا. واقع کربلا اتنی واضح، اتنی روشن نہیں ہے. میں نے کہا نا، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، اپنے شعور کو کنارے پر رکھیں. یہ دیکھیں تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا ہے، کیا ہمیں حکم دیا ہے. دیکھ لیجئے جو میں چند 5 دنوں سے جو گفتگو کر رہا ہوں، ہمیں حکم دیا ہے سید الشہداء پہ گریہ کرو، سید الشہداء پہ آنسو بہاؤ. یہی آنسو خدا کو چاہیے. کیا فائدہ یہ رونے کا، کیا ضرورت ہے، کیا ہو جائے گا، ہمارے ان 2 قطروں سے دشمن کو کیا فرق پڑ جائے گا. یہ سارے وہ نعرے ہیں کہ جو تعلیمات اہل بیت میں اگر کسی کو کچھ مل جائے تو خادم موجود ہے گارنٹی سے. پہلے بار کچھ چیزوں کے بارے میں جو پہلے بھی میں نے بات کہی تھی، اس میں تو شاید ممکن کچھ نکل آئے روایت وغیرہ میں، لیکن یہ تو واقع واضح ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا اور رسول اور جناب زہرا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عزاداری چاہیے، یہ رونا چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ اس رونے کا کیا فائدہ، اس رونے کا فلسفہ کیا ہے، اس رونے کا مقصد کیا ہے. خود رونا مقصد ہے. خود اہل بیت کو رونا چاہیے، یہ آنسو چاہیے، کیونکہ جب آنسو آتے ہیں تو اہل بیت سے عقیدت و محبت ظاہر ہوتی ہے. اس کے بغیر تو آنسو نہیں آتے ہیں. بس یہ جو ارتباط قائم کرنا ہے، جو کنیکشن ہونا ہے انسان کا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، یہ چاہیے. سید سجاد سلام اللہ کی زندگی بالکل واضح، بالخصوص مکہ اور مدینہ کا جو واقعہ، بالکل واقع کربلا کے بعد ہماری ذمہ داری بالکل واضح طور پر پتہ چل رہی کیا ہے ہماری ذمہ داری.
اس سے زیادہ مجھے کھل کر نہیں بیان کرنا کیونکہ بہرحال مشکل مسئلہ ہے یہ عزاداری سید الشہداء. اس سلسلے میں نے چند بار یہ جملہ کہا اور آج اس کے شواہد آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را عزاداری سید الشہداء میں اپنی زبان کو بند کر دیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے دعا کریں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری ہدایت کریں. علامہ مجلسی پہلے بھی ان کی شان میں آپ کی خدمت میں نے بیان کیا. علامہ مجلسی باب الائمہ ہیں. علامہ مجلسی 110 جلدیں کتاب لکھی ہے. 110 جلدیں یعنی بہت ساری کتابیں لکھی. ایک بہار الانوار 110 جلدیں. کیا ہے اس میں؟ اپنی طرف سے فلسفیانہ گفتگو, اپنی عقل, اپنی فکر, حالات حاضرہ نہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کلام. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, جوانوں سے کہتا ہوں, خدا را کلام اہل بیت کو پڑھیے, نہج البلاغہ پڑھیں, اقوال ائمہ اطہار علیہ السلام پڑھیں, تاریخ پڑھیں. اب ظاہر بہار الانوار اگرچہ جو اردو میں ہو چکی ہے, جس کا ترجمہ ہو چکا ہے, جوان اس کو پڑھے. جب آپ مثلا کسی امام کی شہادت آ گئی, چوتھے امام کی شہادت آ گئی, تھوڑا سا ٹائم نکال کر سیرت امام سجاد علیہ السلام پڑھیں. کسی امام کی ولادت شہادت آ گئی, تھوڑا سا وقت نکالے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ. واقعاً اگر ہم نے اپنی زندگی کی اوقات کو اگر منظم کیا ہوتا, کتنی زندگی میں کتنے ایام آئے ایسے, کتنے ایسے ایام آئے ولادت کے, شہادت کے, اور ایسا بھی نہیں کہ ہمیشہ مصروف ہیں. آدھا گھنٹہ اگر اپنی زندگی میں اگر تنظیم ہوتی, اگر ہماری زندگی منظم ہوتی تو واقعاً کتنی معلومات آ چکی ہوتی. بہرحال میرا بچہ, میرا جوان, خدا را ان اوقات کو غنیمت سمجھے. بہرحال علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مشہد میں ایک عالم دین, خود علامہ مجلسی کی شخصیت اپنے مقام پر, 110 جلد لکھنے والا کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اگر عالم دین نہیں تو کون عالم دین؟ اگر علامہ مجلسی اگر عالم دین کا مصداق نہیں تو کون ہے پھر؟ یعنی ہمیں 110 جلدوں میں سے شاید ایک جلد بھی پورا اگر خلاصہ نکلے تو شاید یاد نہ ہو, اتنی احادیث ہمیں معلوم نہ ہو. بہرحال علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک دن مشہد میں ایک عالم منبر پہ تقریر کر رہا ہے. ایک حدیث پڑھی کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی تھی. حدیث پڑھی 5ویں امام سے منسوب حدیث, ظاہراً اگرچہ میں نے کہا 5ویں, 6ویں, 7ویں, 8ویں اماموں کی حدیث موجود ہے, ظاہراً 5ویں امام سے منسوب حدیث کی جس کی جملات ہے. منبر پہ یہ عالم مجلس پڑھ رہے ہیں. مجلس پڑھتے پڑھتے اس حدیث کو پڑھا کہ جو شخص, معذرت چاہتا ہوں حدیث پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن چونکہ مختصر تکرار کرنے کا کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ واقعہ اسی سے مربوط ہے. جو شخص, 5ویں امام یا 6ویں امام ارشاد فرماتے کہ جو شخص میرے جد حسین پر گریہ کرتا ہے, اگر اس کی آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو آ گئے, خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. مشکل ہے یہ. کیسے ایک آنسو آئے, زندگی 30 سال 40 سال گناہ کیے, سارے گناہ مٹ گئے. اب مجھے نہیں معلوم کہ لوگ تعجب کیوں کرتے ہیں. کس پر شک ہے؟ حسین پر یا حسین کے خدا پر؟ کس پر شک ہے؟ عرفات سے آئے تو روایت کا جملہ کہ جب مومن عرفات سے نکلتا ہے تو ملائکہ کاندھے پہ ہاتھ مارتا ہے, جاؤ آج سے نئی زندگی شروع کرو. کوئی شک نہیں کرتا. مینا کے بارے میں بھی روایت کہ مینا سے جب نکلے تو فرشتے کاندھے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ آج زندگی کا پہلا دن ہے, کوئی اعتراض نہیں کرتا. بھائی مس یوز کرنے والا اس کو کیوں نہیں کہتا کہ گناہ کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے عرفات؟ نہیں, وہاں کوئی نہیں کہتا ہے.
یہ عزاداری سید الشہداء کیوں اتنی مظلوم ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتے. جبکہ جب عرفات میں دعا عرفہ کے بعد کی بھی روایت نہیں، ایسا نہیں کہ دعا عرفہ پڑھنے کے بعد فرشتہ کندھے پہ ہاتھ مارے گا. عرفہ کے دن کیا ہے؟ عرفہ کے دن کیا چیز واجب ہے؟ ایک شخص نیت کرتا ہے ظہر کے وقت سو جائے، مغرب کے وقت اٹھے، نماز مغرب پڑھ لے مثلا، اور اس کے بعد نکل جائے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے. سو گیا، کچھ نہیں کیا اس نے، مینا میں 3 دن تک سوتا رہا، کچھ نہیں کیا اس نے. تو جہاں پر کچھ نہیں کیا وہاں پر ہمیں تعجب نہیں، جہاں پر ہمارا ارتباط قائم ہو گیا، ہمارا دل منتقل ہو گیا حسین کی طرف، تطہیر قلوب، تطہیر نفوس کا سبب ہے یہ آنسو. ختمی مرتبہ فرماتے ہیں فاطمہ جو شخص غم حسین میں روئے گا قیامت کے دن ساری آنکھیں رو رہی ہوگی سوائے وہ آنکھ جو مصیبت حسین میں رونے والی ہے. اللہم صلی علی محمد. تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی سوائے اس آنکھ کے جو مصیبت حسین میں. دعا کریں خدا یہ نعمت عطا کرے. اب مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ واقعہ میں نے یہاں پہ بیان کیا یا کہیں اور، اگر میں نے بیان کیا تو مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ یہ آنسو ہے نا، اس کی بڑی قدر ہے. آیت اللہ فشارقی، میرے خیال سے یہاں پہ میں نے نہیں بیان کیا، آیت اللہ فشارقی ایک بہت بڑے عالم، انتقال ہوا. خواب میں کسی نے آیت اللہ فشارقی کو دیکھا، کہا کیا برزخ میں کیا آپ کا وقت گزرا؟ کہا جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا ایک مرتبہ منکر و نکیر آئے، حساب کتاب کرنا شروع کیا، من ربک، من نبیک، من امامک. آسان وقت نہیں ہے، زندگی بھر تو ہم نے اللہ رسول اور ائمہ کا نام لیا، کمال تو یہ ہے کہ قبر میں زبان چلے، سخت ہے. اور فشارقی کہتے ہیں جواب دیا، جب اماموں کی باری آئی تو میں نے پہلے امام کا نام لیا، دوسرے امام کا نام لیا، سید الشہداء کا نام لیا، ساری زندگی حسین پر گریہ کیا تھا، ایک مرتبہ حسین کا نام لیا آنکھوں سے آنسو نکلنے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا. میں نے رونا شروع کیا تو یہ ملائکہ تو نوری مخلوق ہے، میرے رونے سے منکر و نکیر نے رونا شروع کیا. اللہ اکبر. قبر میں مجلس حسینی ہو گئی. اور یہ کامل زیارت کی روایت ہے، یعنی یہ نہیں، کامل زیارت کی روایت ہے. جب قیامت کا میدان ہوگا نا، ہم بعض اوقات نوحوں میں سنتے ہیں یقین نہیں آتا، اس لیے کہ اب کیا کریں، اتنی مکس پلیٹیں باتیں آتی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ جذبات ہے یا واقعیت ہے. لیکن کامل زیارت کی روایت ہے کہ جب قیامت کا میدان لگا دیا گیا ہوگا، بھی جنت و جہنم کی بات نہیں ہے، تو ایک گروہ جس کا کام کیا ہوگا، وہ میدان قیامت جب پہ سخت مرحلہ ہوگا، ہر شخص رو رہا ہوگا، گریہ کر رہا ہوگا، ایک مجلس منعقد ہوگی جس میں حسین کی مجلس، روایت کا جملہ ہے، وہ مجلس حسینی ہوگی، اور اتنی طویل مجلس کہ جنت سے پیغامات آ رہے ہیں کہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہتے ہمارے لیے یہ جنت ہے. کامل زیارت کی روایت ہے. ایک مرتبہ آیت اللہ فشارقی کہتے کہ میں نے چونکہ ساری زندگی نام حسین پر یہی میں کہتا ہوں دعا کریں، ایسی طبیعت ہو جائے، ایسا دل نرم ہو جائے کہ جہاں حسین کا نام آئے خدا نعمت عطا کرے کہ آنسو آنکھوں میں آ جائے. آقان خدا سے دعا کرے، یہ تڑپ پیدا ہو جائے، یہ تڑپ پیدا ہو جائے. ایک مرتبہ منکر و نکیر، پوری مجلس گویا قبر میں برپا ہو گئی. جب رونا تھم گیا، خاموش ہو گئے تھے، ایک مرتبہ منکر و نکیر نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی چلو
یہاں سے چلتے ہیں، اس کا تو تعلق حسین سے ہے، اب مزید سوال کی گنجائش نہیں ہے. اپنے بچوں کو حسینی بنائیے، اپنے بچوں کو حسینی بنائیے. اس کی بڑی عجیب تاثیر ہے. حسین کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، حسین کی برکتوں کو ہم نے احساس نہیں کیا ہے. تھوڑا بہت احساس کیا، جب روتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کون ہے حسین. لیکن یہ تو بہت مختصر سی چیز ہے کہ جس کو ہم احساس کر رہے ہیں. حسین کو ہم نے احساس نہیں کیا. آیت اللہ العظمیٰ آغائے وحید خراسانی حفظ اللہ، کہ خدا ان کی حفاظت کرے. آیت اللہ العظمیٰ کا وحید خراسانی ایران کا بہت بڑا مرجع، بلکہ شاید ایران کے مراجع میں یا آگئے زنجانی کا نام آتا ہے یا آگئے وحید خراسانی کا نام آتا ہے. اتنا بڑا مرجع آیت اللہ العظمیٰ کا وحید خراسانی. ایک دن اپنے درس میں فرماتے ہیں کہ خواب میں، اب یا تو انہوں نے دیکھا، اگرچہ شو نہیں کیا، لیکن یا انہوں نے دیکھا یا کسی نے خواب میں دیکھا. کس کو دیکھا خواب میں؟ آخوند خراسانی کو. آخوند خراسانی علماء تشیع کو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ مرتضی انصاری کے شاگرد ہیں. آخوند خراسانی بہت علمی شخصیت. آپ روایات کچھ میری زبانی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. زیارت کے فضائل، جو شخص زیارت کرتا ہے رزق میں وسعت ہے، غم و اندو دور ہوتا ہے، عمر طولانی ہوتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہے، دنیا کے فوائد اخروی فوائد. یہ سارے وہ فوائد جس کو ہم کان سے سنتے ہیں، زندگی میں تھوڑا بہت شاید احساس کر لیتے ہیں. ہاں، سید الشہداء کی زیارت کو ترک نہ کریں، سید الشہداء کی زیارت کو ترک نہ کریں. ایک بات جو میں نے چند دنوں پہلے نامکمل چھوڑ دی تھی، چلے آج مکمل کر دوں. کہ معصوم کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا تم ہر روز زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں. ہر ہفتے زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں. ہر مہینے زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا ہر سال؟ کہا نہیں، کبھی کبھار. امام نے کہا تم نے ہم اہل بیت پر جفا کی ہے. روایت کا جملہ ہے کہ غنی شخص، مالدار شخص سال میں 2 مرتبہ سید الشہداء کی زیارت کو جائے، اور غریب انسان سال میں 1 مرتبہ سید الشہداء کی زیارت کو جائے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اتنے غافل ہیں سید الشہداء کی زیارت سے. امام فرماتے، چھٹے امام فرماتے، جو شخص سید الشہداء کی زیارت کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں جاتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جسے زندگی میں کبھی نہیں کی. اب یہ چلیں 2 حدیثیں زیارتوں کی سن لیں. زندگی میں کبھی نہیں گیا، اگرچہ یہ عزاداری عظیم عبادت ہے، لیکن زیارت سید الشہداء کو نہ چھوڑیں. اہم عبادت ہے. خاتون چھٹے امام کی خدمت میں آئی، چھٹے امام کہتے ہیں اے فلانی، کیا تم نے حسین کی زیارت کی؟ کہا مولا میں نے حسین کی زیارت کی. پھر امام فرماتے ہر مرد اور عورت کے لیے واجب ہے کہ حسین کی زیارت کو جائے. ہر مومن، ہر مرد اور عورت کے لیے واجب ہے کہ حسین کی زیارت کو جائے. اور ایک مرتبہ جانے کے بعد نہیں، ہمیشہ جائے. امام نے کہا جفا کی، ظلم کیا ہم پر. اور جس نے زیارت نہیں کی اس کا کامل زیارت کی روایت ہے. 2 روایتیں. جس نے کبھی زیارت نہ کی ہو، خدا را جتنا جلدی ممکن ہو ایز سون ایز پاسبل جائیے اور سید الشہداء کی زیارت کیجیے. سید الشہداء کی زیارت کیجیے. حج کی تو شرائط ہے، حج کی تو شرائط ہے. اگر مال ہے تو حج واجب ہے، اگر مال نہیں تو حج واجب نہیں ہے. اب اگر اختیار ہے، اگر چوائس ہے، چونکہ یہ اب انشاءاللہ ہماری گفتگو ان 4 دیواروں میں، لہٰذا میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید ملأ عام میں اگر گفتگو ہوتی تو میں یہ بات نہ کہتا. اگر حج استطاعت ہے، اگر پیسہ ہے، دولت ہے تو حج واجب ہے. لیکن اگر پیسہ نہیں ہے، مال نہیں تو حج واجب نہیں ہے. اب کہاں جائے؟ مکے جائے یا کربلا جائے؟ میں کیا کہوں؟ میں تو پہلے دن سے اعلان کر رہا ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا. جو کچھ ہے کلام اہل بیت. ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا. امام نے کہا کتنی مرتبہ حج کیا؟ توجہ کیجیے گا. امام نے کہا راوی سے کتنی مرتبہ حج پر گئے؟ اس نے کہا کہ میں 19 مرتبہ حج پر گیا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 19 ٹائمز. ایک روایت میں 19 ہے، کیونکہ یہ ایک روایت نہیں، متعدد روایت ہے، مختلف راویوں سے ہے، یعنی مختلف راویوں سے امام نے گویا یہ سوال کیے. کہا 19 مرتبہ حج پر گیا ہوں. ہم اگر اس راوی کی جگہ اپنے آپ کو ذرا 2 منٹ کے لیے بٹھا دیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی ہماری امام سے؟
کیا توقع ہوگی امام سے؟ ماشاءاللہ. دل میں ہوگا کہ ابھی امام کہیں گے آفرین کریں گے، ماشاءاللہ کہیں گے، سبحان اللہ 19 مرتبہ، خدا برکت دے. امام نے نہیں کہا. حج واجب ہے، انسان حج پر جائے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا جاؤ ایک مرتبہ اور حج کر لو تاکہ تمہیں حسین کی زیارت کا ثواب مل جائے. بھائی میں نے بیان کیا پہلے بھی، حسین مختلف ہے. جب سب در بند ہو جائیں، خداوند متعال نے ایک در باب الحسین کا کھولا ہوا ہے. آؤ حسین کے در سے آؤ. اچھا اب ممکن ہے، اب میں ایک لفظ نہیں کہتا جو میں نے دوپہر میں کہا تھا، آپ لوگ خود ہی وہ لفظ اپنی طرف سے بنا لیجئے گا، کہ کوئی ممکن ہے ایک خاص فکر والا انسان جو اہل بیت کے فضائل میں ہر جگہ پر اشکال، اعتراض، جہاں فضائل آ گئے وہاں پہ فوراً اعتراض. کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے، اچھا توجہ کیجئے گا، ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے یہ بات سن لیجئے. ممکن کسی کے ذہن میں ایک بات ہے، اچھا بات ہو گئی برابر، آپشن ہو گیا، اختیار ہو گیا، یا 20 مرتبہ حج پر چلے جائیں یا ایک مرتبہ زیارت سید الشہداء. اب اگر کوئی وہ خاص فکر رکھنے والا کہ جس کا نام نہیں لے سکتا ہوں میں، وہ کہتا چلو میں 20 مرتبہ حج پہ چلا جاؤ، اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے گی. بھئی امام نے کہا نا کہ ایک جا کے اور کر لو تو امام حسین کی زیارت کا ثواب مل جائے گا. چھٹے امام کے پاس شخص آیا، کہا مولا آپ نے کسی کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ کتنے حج کیے اور آپ نے یہ جواب دیا؟ امام نے اس فکر کو جواب دیا کہ کسی کے ذہن میں یہ فکر آ جائے کہ اچھا آپشن ہو گیا، اختیار ہو گیا، یا 20 حج کر لو یا سید الشہداء کی زیارت کر لو، دونوں برابر ہو گئے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دونوں برابر ہو گئے. کہ مولا نے کسی کو یہ جواب دیا؟ جواب سنیں گے چھٹے امام کیا فرماتے اس روایت کے مطابق. امام کہتے ہیں کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ فقط ثواب چاہیے یا حسین کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو؟ اگر حسین کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو تو حسین کی جا کے زیارت کرو. 20 حج کافی نہیں ہے. وہ روایت شاید پہلے آپ کی خدمت میں بیان کی، معصوم فرماتے اگر کوئی شخص ساری زندگی، کتنی زندگی، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، ساری زندگی اگر کوئی شخص حج اور عمرے کو انجام دیتا ہے اور سید الشہداء کی زیارت کو نہیں جاتا، امام فرماتے کہ وہ اللہ اور رسول کے حق کو پامال کرنے والا ہے. یہ ہے زیارت. آج لوگ کہتے ہیں بھائی ہم مشکلات میں ہیں، گرفتار ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، روزی، پیسے نہیں ہیں. کب امام حسین کی زیارت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ارادہ کریں. لوگ کہتے ہیں وہاں سے بلاوا نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے زیادہ اور کیا بلاوا چاہیے؟ اس سے زیادہ اور کیا بلاوا چاہیے؟ امام کہتے ہیں جاؤ، ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مرد اور عورت. عورت یہ خاص مسئلہ ہے یہاں پر عورت کا. دیکھیے روایت عورتوں کے سلسلے میں کتنی سخت پابندیاں ہیں عورتوں کے لیے. بیٹھ جائے گھر میں. اب یہ بڑی دقیانوسی فکر ہے، کوئی بات نہیں، روایات ہے، میں کیا کروں. بیٹھ جائے گھر میں، نامحرم سے کوئی ارتباط نہیں، کوئی تعلق نہیں نامحرم سے. اب مجھے معلوم ہے سوالات آئیں گے، بھائی اگر مجبوری ہے، کمانے جانا ہے، یہ جانا ہے، وہ جانا ہے، حرام تو بہرحال نہیں ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن حساس معاملہ ہے عورتوں کا، گھر میں بیٹھنے کا حکم ہے. اور یہ نعوذ باللہ من ذالک ایسا نہیں کہ عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ ہم نے اپنے ذہنوں سے بنائے ہوئے ہیں. حق و حقوق ہم نے اپنے ذہنوں کے، بہرحال اتنی سخت پابندی ہے عورتوں کے اوپر، لیکن امام فرماتے، چھٹے امام فرماتے ہر مرد اور عورت کے لیے واجب ہے کہ حسین کی زیارت کو جائے. ہر مرد اور عورت کے لیے واجب ہے، اس میں عورتیں استثناء نہیں ہیں. جائے سید الشہداء کی زیارت کو. اور اگر کوئی نہیں گیا ہے تو وہ سن لے 2 حدیثیں، وہ 2 حدیثیں سن لے اور فوراً سامان سفر باندھ دے، کہیں اس سے پہلے موت نہ آ جائے. معصوم ارشاد فرماتے
کہ جو شخص حسین کی زیارت کیے بغیر مر گیا، اللہ اکبر، جملہ سنیں گے، امام فرماتے ہیں وہ خیال کرتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے، اللہ اکبر، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اگر وہ جنت میں چلا گیا، شاید کہہ رہے ہیں امام، اگر وہ جنت میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں زندگی بھی، دنیا میں بھی ہمارا وہی حال، اور امام کہہ رہے ہیں آخرت میں بھی وہی بنے گا. امام فرماتے کیا ہوگا کہ اگر جنت میں چلا گیا تو وہاں میزبان نہیں ہوگا، صاحب خانہ نہیں ہوگا، اس کا اپنا محل، اس کا گھر نہیں ہوگا، وہاں پر وہ مہمانوں کی طرح ہوگا، مہمانوں کی طرح ہوگا. اگر کوئی شخص سید الشہداء کی زیارت کے بغیر مر گیا، یا بعض روایتوں میں کہ اگر کوئی شخص اگر سید الشہداء کی اگر زیارت نہیں کرتا ہے تو اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، ناقص الایمان ہے یہ حسین کی زیارت. حسین کی زیارت کون ہے ظاہر حسین کا؟ کون ہے حسین کا ظاہر؟ حسین کا ظاہر انبیاء ہیں، حسین کے ظاہر آئمہ ہیں، حسین کے ظاہر حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا ہیں. اور سنیں گے چھٹے امام سے سوال کے مولا کیا آپ ہر شب جمعہ حسین کی زیارت کو جاتے ہیں؟ امام نے کہا کیوں نہ جاؤں، ہر شب جمعہ خدا حسین کی زیارت کرتا ہے، خدا حسین کی زیارت کرتا ہے. یہ بابا امام حسین علیہ السلام کا معاملہ بہت مختلف ہے. امام نے جو قربانی دی نا، یہ معمولی قربانی نہیں ہے. اپنے آپ کو مرتبط کر دے حسین سے، رشتہ قائم کر دے حسین کے ساتھ، اگرچہ ہے قائم، محکم کیجئے، مضبوط کیجئے، ایسا جیسے آیت اللہ فشارکی کا ہے کہ نام حسین ہے آنکھوں میں آنسو آ جائے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں مشہد میں ایک عالم منبر پہ بیٹھے ہوئے اس حدیث کو پڑھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا سارے گناہ کو بخش دے گا. علامہ مجلسی کا جملہ سنیں گے؟ میرا جملہ ہوتا تو مجھے مجلس کی بات بڑی دشواری ہوتی جواب دینے میں، شاید کوئی ممکن آ کر اعتراض کرتا. علامہ مجلسی کا جملہ ہے، کیا کہا؟ ایک عالم نما انسان. کس کو کہتے ہیں عالم نما؟ یہ جو لباس پہنا ہوا ہے نا، یہ علماء سے منسوب لباس ہے. اب میں خود عالم یا جاہل ہوں اپنے مقام پر، اس کو چھوڑ دیں، لیکن یہ لباس تو علماء کا لباس ہے. علامہ مجلسی نے کہا عالم نما انسان بیٹھا ہوا تھا. علامہ مجلسی کو وحی ہوئی؟ جی نہیں، جو بات کی، بات سے پتہ چلتا ہے نا انسان کتنا صاحب علم ہے. کہتے ہیں حدیث بیان ہوئی، وہ عالم ممبر سے نیچے اترا، ایک عالم نما شخص جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس اہل ممبر کے پاس گیا، کہا کہ یہ جو تم نے حدیث پڑھی میں اس حدیث کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. چند دنوں سے میں یہ میری مجلس کا موضوع کیا کہا؟ میں اس حدیث کو قبول نہیں کرتا، میری عقل قبول نہیں کری. ہاؤ از اٹ از پاسبل، کیسے ممکن ہے کہ 2 بوند آنسو آ جائے، خدا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو بخش دے. یہ علامہ مجلسی کتاب بیان الانوار میں واقعہ نقل کر رہے ہیں. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہا کہ کہتے کہ میں قبول نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں انسان جب اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے نا تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ احادیث معصوم کا انکار کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کہ میری عقل میں نہیں آ رہی، کیسے پاسبل ہے؟ اللہ مجلسی فرماتے کہ وہ گھر گیا، سو گیا، خواب میں قیامت کا میدان دیکھا، قیامت کا میدان دیکھا، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، شدید پیاس. ایک مرتبہ کسی سے پوچھا حوض کوثر کہاں ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، جگہ بتائی، دور سے حوض کوثر دکھ گیا. 3 ہستیاں کھڑی ہوئی ہیں. کہا کہ 3 ہستیاں کون ہیں؟ کہا ختمی مرتبت امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین.
علامہ مجلسی فرماتے اپنی کتاب بہار میں 3 ہستیوں کا تعارف ہوا. یہ شخص سوال کرتا ہے ان تینوں نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے؟ اللہ اکبر. یہ حسین. جواب دینے والے نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں آج عاشور کا دن ہے. آج عاشور کا دن ہے. ایک مرتبہ یہی شخص کی جس نے اس حدیث پر اعتراض کیا تھا کہ میری عقل میں نہیں آتا کیسے پاسبل ہے, کیسے ممکن ہے کہ انسان 2 بوند آنسو آ جائے خدا سارے گناہوں کو بخش دے. ایک مرتبہ سخت شدید پیاس لگی ہوئی حوض کوثر پہ پہنچا, رسول کی خدمت میں گیا. رسول نے امیر المومنین کی طرف بھیجا, امیر المومنین نے جناب زہرا کی طرف بھیجا. ایک مرتبہ اس نے کہا میں آپ کا شیعہ ہوں, مجھے پانی پلا دیجئے. کہتا ہے یہ شخص کہتا ہے کہ ایک دفعہ شہزادی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ تم ہی ہو وہ شخص کہ جو میرے حسین کے اوپر رونے کی فضیلت کا انکار کرنے والے ہو. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر سے محروم ہو جائیں. اللہ اکبر. خدا را سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دیں, توسل کریں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے. یقیناً ان الحسین مصباح الہدی ہیں. یہ اعتراض کرنا کوئی کمال نہیں ہے, ہر بات پہ اعتراض کرنا, ہر بات پہ اعتراض کرنا. اللہ مجید سے کہتے ہیں وہ دوسرے دن آیا اور اپنے جرم کا اعتراف کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, بی بی نے مجھے تنبیہ کر دیا. شہزادی نے ایک خواب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو خواب ہے. شہزادی زینب نے دیکھا ہے خواب اور پوچھ کون رہے؟ سید سجاد پوچھ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں جو آپ نے کل رات خواب دیکھا تھا مجھے بتائیے کیا دیکھا تھا. شہزادی کہتے میں خواب میں دیکھا مادر گرامی میرے خواب میں تشریف لائی ہیں. حسین کی غریب ماں, بال بکھرے ہوئے ہیں, اپنے بالوں کو خون حسین سے خضاب کیا ہوا ہے. اور ایک مرتبہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہے سجاد کو پیغام دے دینا, ہمارے شیعوں کو کہہ دو کہ عزاداری کو کم اہم نہ سمجھے, عزاداری کو کم اہم نہ سمجھے. یہ ہے عزاداری. عزادارو بڑی اہمیت ہے. گزشتہ میں نے 2 مجالس میں آپ لوگ کا زیادہ وقت لیا, انشاءاللہ آج میں وقت سے پہلے ہی ختم کر دوں. کیا ہے یعنی انشاءاللہ کوشش کروں گا وقت سے پہلے ختم کر دوں. کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین کی غربت؟ یہ جو آج ہم نے ہر چیز کو کربلا سے تشبیہ دے دی, خدا را یہ ظلم نہ کریں. جانتے حسین کی قربانی کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے. اس جملے کو اپنے دلوں میں اتار دیں. سن 50 ہجری, اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, 40 ہجری, 11 ہجری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ کی رحلت کا دن یا شہادت کا دن, سن 11 ہجری بی بی کی شہادت کا دن. ہاں یہ بھی مجھے نہیں معلوم آج تک کیوں یہ وفات کہا جاتا ہے. نہیں شہادت کہیں, الحمدللہ ابھی تو اتنا تقیہ نہیں ہے. کیلنڈروں پہ وفات لکھا ہوتا ہے, جو میں نے کیلنڈر باز دیکھے. کیوں؟ یاد رکھیے گا شہزادی کی قربانی تشیع کا بیمہ ہے, تشیع کا بیمہ ہے. شہادت ہے, صحیح ہے, کھل کر نہیں بیان کریں گے, بس شہادت کہیں کافی ہے تاکہ ہمارے جوانوں تک تو پیغام پہنچے. سن 11 ہجری یہ 2 سانحے پیش آئے. سن 40 ہجری امیر المومنین کی شہادت ہوئی, سن 50 ہجری آئی. امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو زہر دیا گیا. تاریخ کا جملہ ہے, حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت پر گر رہے ہیں. سرہانے پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. بھیا کی اس کیفیت کو دیکھ کر کون برداشت کرے گا؟ اور حسین و حسن
حسین تو جب شب عاشور جناب قاسم جب حسن کی وصیت لے کر آئے، کہا اس وقت بھیا یاد آ گیا تھا، کبھی حسن کو سینے سے لگایا، مقتل کا جملہ کہ چچا بھتیجا اتنا روئے کہ غشی تاری ہو گئی، ابھی تو حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشویش گر رہے، حسین زاروں قطع رو رہے ہیں، حسین زاروں قطع رو رہے ہیں۔ پیغام سنیے، امام مجتبیٰ کا پیغام سنیے، کون ہے حسین؟ امام مجتبیٰ نے سید الشہداء سے مخاطب ہو کر کہا، حسین کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کی غربت پہ آپ کی غربت پہ رو رہا ہوں۔ امام مجتبیٰ کہتے نہیں، میری غربت پہ نہ رو، اللہ اللہ، ہائے حسین اصل عاشور۔ امام مجتبیٰ کو فرماتے لا یوم کیوم ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے جیسا کسی کی مظلومیت کبھی نہیں ہوگا، جب نہ کوئی چاہنے والا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی یاور و مددگار، حبیب بھی مارے گئے، مسلم بھی مارے گئے، عباس بھی مارے گئے، اکبر بھی مارے گئے، تبھی جو مولا ابوالفضل عباس جب گھوڑے سے گرے تھے نا، جب گھوڑے سے گرے، مقتل کا جملہ ہے، ایک مرتبہ حسین سرانے پہ پہنچے، عباس کے سر کو اپنے زانو میں رکھا، ہائے عباس نے سر کو زانو سے زمین پہ رکھ دیا، 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، ہائے حسین نے کہا عباس کیوں اپنا سر میری گود میں نہیں رکھتے؟ کہا آقا ہائے ابھی تو میرا سر اپنی گود میں رکھ لے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ ہوگا آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھے۔ امام مجتبیٰ کی لا یوم کا یومی، اے حسین میری غربت پہ نہ رو، میں تو تمہاری غربت پہ رو رہا، 3 دن کا بھوکا پیاسا فرزند زہرا کو ذبح کیا جائے گا۔ بس عزادارو، یہ حسین لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، حسین آپ کی مصیبت کا دن کسی کی مصیبت دن کے جیسا نہیں۔ بس عزادارو، ہائے سید سجاد کی غربت، ایام سجادیہ ہے نا، ایام سجادیہ ہے، ذرا سن لیجیے سید سجاد کی غربت۔ رات کی تاریکی ہے، ہائے بیبیاں اسیر کر لی گئیں، بے مخنا و چادر، رات کی تاریکی ہے، اونٹوں پہ سوار۔ ایک مرتبہ سکینہ کو بابا یاد آ گیا، جب رات چھا جاتی ہوگی سکینہ کو اپنے بابا کا سینہ یاد آتا ہوگا نا۔ ایک مرتبہ مقتل کا جملہ سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا، ایک یزیدی سپاہی سکینہ کی سواری کے قریب ساتھ ساتھ چل رہا، سکینہ کے رونے سے ایک مرتبہ وہ یزیدی سپاہی کہتا ہے اس کو تھی، جملہ سنیں گے، اس کو تھی یا جہانیا اللہ اللہ، دنیا کی شہزادیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ یزیدی کہہ رہا ہے اے کنیز، کنیز خاموش ہو جا۔ بس یہ سکینہ نے سنا، سکینہ کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ ہاں دوسرا جملہ سنیں، اس کو تھی یا بنت الخارجی، اے باغی کی بیٹی۔ بس یہ سننا تھا، سکینہ برداشت نہ کر سکی، یا بتا قتلوں کا مظلومہ وسموں کا خائن
علی جی اے بابا مظلومیت کے ساتھ آپ کو مارا، اب آپ کو باغی کہا جا رہا. سکینہ کے رونے میں اضافہ ہو گیا. ہاں آزادارو جملہ سنیں گے، رات کی تاریکی ہے، بیابان ہے. ایک مرتبہ یزیدی سپاہی آگے بڑھتا ہے، حسین کی معصوم سکینہ اونٹ سے سکینہ کو دھکا دے کر گرا دیا. رات کی تاریکی، بحیرہ پار، کوفہ شام کا بیابان. ہائے سکینہ رات کی تاریکی میں اپنے بابا کو پکارے. سید سجاد کی غربت کو ذرا سنیے. ایک یزیدی سپاہی سید سجاد کے پاس آیا. اے قیدی کس کی غربت پڑھوں؟ اے قیدی یہ بتا دے سر حسین آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ سید سجاد سر جھکائے ہوئے کہا جب تک حسین کی سکینہ نہ ملے حسین آگے نہ بڑھیں گے. مقتل کا جملہ سنیے، مقتل کا جملہ سنیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. ایک مرتبہ سید سجاد نے یہ جب جواب دیا نا، جناب زینب کے کانوں میں آواز آ گئی، ہائے حسین کی سکینہ غائب ہو گئی. ہائے زینب کبریٰ اونٹ کی اونچائی سے اپنے آپ کو آؤ عباس. میرا مولا عباس کہتا ہے اے ذاکر میری مصیبت کو پڑھو. ہائے عباس کی مصیبت کیا ہے؟ مولا عباس کہتے ہیں جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا. ہائے عباس آؤ عباس آؤ عباس. ہائے جناب زینب پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے جناب زینب نے سنا اپنے آپ کو اونچے گرا دیا. رات کی تاریکی میں یا بڑھیا اے بیٹی سکینہ کہاں ہو دوڑتے خدا کو کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم اہل بیت کے. کس کی مصیبت پڑھوں؟ یہاں تو اہل بیت کی خاندان کی مصیبت ختم ہی نہیں ہو رہی. ہاں کس کی مصیبت کو سنیں گے آپ. ایک مرتبہ ہائے رات کی تاریکی میں ایک سیاہی نظر آئی. قریب پہنچی دیکھا کوئی معظمہ بیٹھی ہوئی ہے. جناب زینب نے کہا سکینہ کو لیا. جناب زینب نے کہا اس عالم غربت میں تم کون ہو؟ ایک مرتبہ آواز آئی زینب نہیں پہچانا حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا و محمدہ و علیہ. ہائے زینب میں تمہارے ساتھ، تم مدینے سے چلے میں بقیع سے چلی، شام غریبہ تمہارے ہمراہ. ہائے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، حسین کی غریب ماں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. بار الہ گنہگار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن مولا خدا ہمارے پاس سوائے حسین کی سرمایہ کی اور کچھ بھی نہیں.
خداوندہ ہمارے پاس سوائے ان آنسو کے کچھ بھی نہیں، ہمارا دامن خالی ہے. خداوندہ اس غریب حسین کی عظمت کا واسطہ، سکینہ کی غربت کا واسطہ، زینب کی غربت کا واسطہ، سید سجاد کی غربت کا واسطہ، ہاں حسین کی غریب ماں کا واسطہ دے کے خداوندہ یہ حسینی، یہ حسین سے محبت کرنے والے حسین کی مجلس میں آئے، صرف حسین کی خاطر، کسی غرض سے نہیں آئے ہیں، صرف حسین کی محبت میں آئے ہیں. خداوندہ تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ تو یہ علی کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومن و مومنات، بہت سارے مومنین نے التماس دعا کے لیے کہا، مظفر صاحب اور بہت سارے مومنین نے التماس دعا کے لیے کہا. خداوندہ تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ کل مومن و مومنات جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، اور خصوصی طور پر جو حاضر مجلس مومن و مومنات، خداوندہ ان کی تمام جائز حاجات پورے فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، قبہ حسینی ہے، انشاءاللہ یہاں پہ دعا اجابت کی مقام تک پہنچے گی. خداوندہ آج کا دن غریب کربلا، بیمار کربلا، اسیر کربلا، سید سجاد کی شہادت کا دن تھا. خداوندہ تو سید سجاد کی غربت کا واسطہ، سید سجاد کی اسیری کا واسطہ، سید سجاد کی عظمت کا واسطہ. خداوندہ جو مومن و مومنات روزی اور رزق کی مشکلات میں گرفتار ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، مختلف گھریلو مسائل، دفتری مسائل، خداوندہ حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات اور جنہوں نے التماس دعا کے لے کہا، خداوندہ دی محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوندہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خداوندہ دی اسی حسین کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ جو مومن و مومنات حج و زیارات کی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت نصیب فرما. خداوندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار مظالم کا شکار ہے، افغانستان ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، اور جو جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار مظالم کا شکار ہے، خداوندہ تو یہ علی کی عظمت کا واسطہ، علی کی ولایت اور امامت کا واسطہ، خداوندہ جو مومن و مومنات مظالم کا شکار ہے، خداوندہ ان کے مظالم دور فرما. خداوندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مومن و مومنات عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں، خداوندہ تجھے اسی حسین غریب کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. خداوندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں امام بارگاہ، مساجد، مجالس جہاں جہاں منعقد کی جا رہی، خداوندہ ان تمام مقامات کی حفاظت فرما. خداوندہ شام شہزادی کی غربت کا مقام ہے، خداوندہ جی اسی زینب کبریٰ کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ روضہ زینب و روضہ سکینہ کی حفاظت فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں، خداوندہ تجھے حسین کی سکینہ کا واسطہ، ان پھول سے رخساروں کا واسطہ جس پر شمر لعین نے تماچے مارے، خداوندہ تجھے حسین کی 6 مہینے کی اصغر کا واسطہ، خداوندہ جو مومن و مومنات بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. خداوندہ حاضرین مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات جو صاحبان اولاد ہے، خداوندہ حسین کی اکبر کا واسطہ، حسین کی صغرا کا واسطہ ان تمام صاحبان اولاد کی حفاظت فرما. خداوندہ جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیے. خداوندہ جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، علی اور آل علی کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، خداوندہ تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام حاضر مجلس مومن و مومنات کی مرحومین اور کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. خداوندہ تو نے ہمیں نعمت عظمیٰ سے مالا مال کیا، امیر المومنین کی ولایت عنایت فرمائی، محبت اہل بیت عطا کی. خداوندہ تو علی کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، یہ نعمت جو عطا کی ہے، یہ محبت عطا کی ہے، اپنے دل میں اور نسل در نسل قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. آج کی آخری دعا، لیکن جمعہ کا دن گزر چکا ہے، انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ سب مل کر خداوندہ ہماری ایک دعا پوری کر دے، ہماری ساری دعائیں پوری ہو جائے گی. خداوندہ تیری آخری حجت پردہ غیبت میں ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا چین. خداوندہ
تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ تو حسین کی غربت کا واسطہ، خداوندہ تو یہ شہزادی زینب کی غربت کا واسطہ، خداوندہ تو یہ باب الحوائج عباس علمدار کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ اپنی آخری حجت امام عصر زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ماتم حسین.